السلام علیکم جی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، آسانیاں کرے۔ اس تصویر کے اندر یہ جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ آپ کے اوپر مسلط وہ ٹولہ ہے جس نے 77 سال سے اس ملک کو، قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے، عام عوام کے لیے نہیں۔ ابھی جی بل پاس ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے پنجاب پروونشل منسٹرز سیلریز انکریزڈ فرام 1 lakh to 9,60,000 آفٹر بل اپروول، کہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کے تنخواہ کتنی کی گئی ہے ان کی؟ 9,60,000 روپے۔ اب یہ تنخواہ وہ تنخواہ ہے جو بیسک سیلری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب انگریز سرکار کے نظام میں موسٹلی دو گروہ دیے گئے ہیں، ایک اپر اور ایک لوور۔ اب جو اپر سیکشن ہے جس میں آپ کے گزٹڈ آفیسرز آتے ہیں، اسکیل 16 17 18 سے لے کے اوپر 22 تک، 22 تک، اور اس کے علاوہ جو نیچے والے ہیں اسکیل 1 سے لے کے 14 15 تک۔ اب یہ جو ہیں، یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارے یہ لائنیں آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر یہ لوگ ہمارے ملک کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے عام پاکستانی ایک مزدور کی تنخواہ جو کم سے کم مقرر کی ہے وہ 30,000 روپے، 25,000 روپے جگہ کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے تنخواہیں ملتی ہیں۔ اور جو گورنمنٹ نے، اس گورنمنٹ نے، یہ جو گورنمنٹ، یہی گورنمنٹ ہے، یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ یہ آپ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کے اپنے بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ آپ نے ان کو ووٹ دیے ہیں، آپ کا ووٹ لے کے اس کے بعد یہ اس اسمبلی میں پہنچے ہیں، اور اس اسمبلی میں پہنچ کے انہوں نے جو کام کرنے ہیں وہ نہیں کیے گئے، جو نہیں کرنے تھے ان کے اوپر ٹوٹل فوکس ہے۔ بالکل ایک دم اچانک سے اتنا زیادہ انکریز کر دینا کہ کہاں 1 لاکھ روپے، کہاں 9,60,000 روپے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر بے وقوف بستے ہیں؟ یہ انسان نہیں ہے، صرف آپ انسان ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک جو بہت بڑی حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ کہ انگریز سرکار کے نظام میں یہ جو تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انسان ہے، ان کے علاوہ انسان کوئی نہیں ہے، کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے چاہے جیسا بھی فیصلہ ان کو کرنا پڑتا ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر قسم کا بل اپروو ہو جاتا ہے، ہر قسم کا بل پاس ہو جاتا ہے جس کے اندر ان کا ذاتی فائدہ ہے۔ لیکن جہاں پہ بات آتی ہے پبلک کی، عام عوام کی، عوام کے فائدے کی، وہاں پہ ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، سن ہو جاتے ہیں یہ۔ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے یا تو بھانگ پی لی ہے یا پھر کوئی ولیتی دے کو 2 کوٹ لگ گئے نے، کہ اس کے بعد پھر بس وہ مستی میں اپنی میں رہنا ہے، انہوں نے اپنی مستی میں مگن ہو جانا ہے، پھر انہیں فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اب خوف خدا کریں تھوڑا سا اس ملک کے اوپر۔ کھربوں روپے کا قرض چڑھا ہے، کس کی وجہ سے؟ ان لوگوں کی وجہ سے۔ ان کی عیاشیاں پوری کرنی ہے، پھر کہیں جا کے کوئی معاملہ چلنا ہے۔ اگر ان کی عیاشی پوری نہیں کرنی تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ ہمارے لیے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے، عام عوام کے لیے اور خاص کے لیے بھی، جو اس ملک کو لے کے چل رہے ہیں، جو اس ملک کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے چور اچکے کون ہے؟ گیس کریں، بوجھو تو جانے، گیس کریں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اگر یہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ مخلص ہوں تو یہ جہاں پہ اپنی الیکشن کمپین پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو تو سیلریز لینی نہیں چاہیے۔
ان کو تو تنخواہیں لینی نہیں چاہیے، جتنے بڑے بڑے ان کے کاروبار ہیں، جتنی بڑی بڑی ان کی زمینیں ہیں، رقبے ہیں، انگریز سرکار کے وفادار تھے۔ اب جو انگریز سرکار کا وفادار تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انگریز سرکار اسے بڑی بڑی جاگیریں الاٹ نہ کرے، انگریز سرکار اسے بڑے بڑے عہدے الاٹ نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جی۔ اب ان کے پاس تمام وسائل ہونے کے باوجود یہ آپ کی جو محنت کی کمائیاں ہیں ان کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ ان کا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے ارننگ کی ہوئی ہے، جو آپ کما رہے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے لے کے آتے ہیں، انہوں نے اس کو لوٹنا ہے۔ کس طریقے سے؟ بڑے سفسٹیکیٹڈ طریقے سے، بڑا کمال طریقہ ہے ان کے پاس۔ کون سا طریقہ ہے جی؟ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، اسمبلی میں پہنچ کے انہوں نے جب قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو قانون سازیاں انہوں نے کرنی ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، نہ کہ عام عوام کے لیے۔ تو اب یہ سوچنا آپ نے، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں کہ آپ نے ان 9 سربازوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کے رہنا ہے یا اپنی آنے والی نسلوں کو سنوارنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو آپ نے بہتر کرنا ہے۔ یہ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ جو صرف اور صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، وہ آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تو مخلص ہے ہی نہیں ہے بھائی، وہ تو مخلص ہے صرف انگریز سرکار کے اس بسیدہ نظام کے ساتھ، کہ جس نظام نے ان کو تقویت دی ہے، کہ جس نظام نے ان کو اس قابل بنایا ہے، اس مقام پہ پہنچایا ہوا ہے، کہ جس مقام پہ بیٹھ کے یہ آپ کے حقوق کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ کا جو بنیادی حق ہے مذہب، یہ اس کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، یہ اس کے ساتھ بھی یہاں پہ بیٹھ کے گھناؤنے مذاق کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ چہرے آپ پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوں گے، مختلف علاقوں سے ہوں گے، یہ آپ کے بھی یہاں پہ جانے پہچانے چہرے آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آئیں گے۔ اب یہ چہرے دکھانے کا، یہ تصویر لگانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تصویر لگانے کا مقصد جناب من یہ ہے کہ کسی بھی الیکشن میں، کسی بھی آنے والے وقت میں یہ جب چہرے آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چہرے، یہ لوگ، یہ اس نظام کے حامی ہیں جس نظام نے آپ کو، آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا، جس نظام نے آپ سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہوا ہے۔ یہ اس نظام کو طاقت دینے والے، اب ان کے لیے کوئی سوٹیبل ٹائٹل مجھے نہیں مل رہا کہ کون سا ٹائٹل سوٹیبل ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، وہ میر جعفر میر صادق والا تو وہ تو معاملہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے میر جعفر میر صادق جیسے لوگوں کو چلانا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ملک و قوم کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی، انفارچونیٹلی، یہ ملک و قوم کے فیصلے نہیں کرتے، یہ فیصلے کرتے ہیں اپنے ذاتی کاروبار، ذاتی بزنسز۔ ڈیولپمنٹ نہیں، قوم کی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی، ملک کی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی۔ اگر ڈیولپمنٹ کر دی، اگر شعور دے دیا، ان کو کون پوچھے گا؟ ان کو کس نے ووٹ دینا ہے پھر؟ تو اس لیے جب آپ کے اپنے اختیار میں یا آپ کے اپنے ہاتھ میں کہ آپ نے ان 9 سربازوں سے کس طرح سے بچنا ہے، ان 9 سربازوں سے کیسے کور کرنا ہے۔ اور اس کے متعلق اسی بات پہ بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ تمام کی تمام یہ کھیل رہی ہیں آپ کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اور ان سیاسی جماعتوں کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، جو ان جماعتوں کو بڑا کرتے ہیں، جو ان جماعتوں کو مضبوط بناتے ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ آپ کے دوست نہیں ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتے، یہ وہ والا دشمن ہے، اپنوں میں چھپے ہوئے دشمن، اس طرح کے ہوتے ہیں وہ۔ دعا میں یاد رکھیں جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے، آسانی کرے ہمارے لیے۔ السلام علیکم۔